آئیے میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام المسلمین مولانا سید ثقلین عباس صاحب قبلہ سے اللہ کو شاہی کی سعادت حاصل فرمائیں. ان کا استقبال بلند آواز میں صلوات محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم ويخشونا اليوم أكملت دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں یوم اللہ عید اکبر عید شیعیان عید اکمال نعمت اکمال دین آپ لوگوں کی خدمت میں تبلیغ عرض کرتا ہوں. خصوص ہمارے والد امام زمانہ کی خدمت میں تبلیغ عرض کرتے ہیں. ویسے تو آپ لوگوں کو معلوم ہے محفل کا جو ماحول ہوتا ہے شعر و شاعری غزل ترنم یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. بس تقریر جو ہے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے قربانی بنا دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. شاعر جتنی محنت کرتا ہے اس سے زیادہ کئی گنا محنت جو ہے خطیب بھی کرتا ہے. تو لہٰذا جو ہے کسی کی محنت اور زحمت کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ کہ میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ آج وہ نکات آپ لوگوں کے درمیان پیش کروں گا جو بہت کم نادراً آپ لوگ سننے کو ملیں گے. انشاءاللہ آپ لوگ محسوس ہوں گے. لہٰذا آپ لوگ اپنی کمر کو کس کے تھام لیں اور ایک نتیجے تک لے جانے کی کوشش کروں گا. آپ مل جل صلوات پہ ہوں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دیکھیے غور کریں, غور توجہ. ہم جب آج کی مناسبت آپ لوگوں کے لیے واضح ہے, توجہ کا طالب ہے. جب ہم عید غدیر کی تاریخ کی تاریخ کو دیکھتے ہیں, دیکھیے غدیر کو 3 جہتوں میں دیکھتے ہیں ہم لوگ. توجہ کا طالب. غدیر کو 3 صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں. غدیر کو ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں, غدیر کو ہم فلسفے کے آئینے میں دیکھتے ہیں, اور غدیر کو ہم مقصد کے آئینے میں دیکھتے ہیں. توجہ کا طالب. اب میں یہاں پہ حیران ہوں, تاریخ غدیر کا نہ کوئی منکر ہے, نہ فلسفہ غدیر کا کوئی منکر ہے, نہ مقصد غدیر کا کوئی منکر ہے. بس اختلاف کہاں پہ ہے؟ توجہ ہے طالب, توجہ کیجیے گا. نہ تاریخ غدیر پہ اختلاف ہے, نہ جو ہے فلسفہ غدیر پہ کوئی اختلاف ہے, نہ کوئی مقصد غدیر پہ کوئی اختلاف کرتا ہے. تاریخ غدیر کو آپ اٹھا لیں, جو سب سے بڑی تاریخ
تاریخ طبری، چونکہ تمام علماء تشیع سب کے سب اس تاریخ کے متفق ہیں، کوئی مختلف نہیں ہے. توجہ کا تاریخ کے اعتبار سے سب سے بڑی تاریخ طبری جو اہل سنت کی مانی جاتی ہے. اب علماء حضرات نے توجہ کا تعلق، سب سے بڑی تاریخ طبری. تاریخ طبری میں واضح الفاظ میں مصنف نے یہ کہہ دیا کہ غدیر قوم میں جس کا اعلان ہوا وہ صرف اور صرف اس کے مصداق علی ابن ابی طالب سے. تو یہاں پہ کوئی اختلاف نہیں. اور اس پر فلسفہ غدیر، توجہ کا تعلق، فلسفہ غدیر کیا تھا؟ رسول اسلام نے اپنے رسول اسلام نے اپنی خلافت کا اعلان کیا، اپنی جانشینی کا اعلان کیا. یہاں پر تمام علماء اہل سنت 360 سے زیادہ اہل سنت جس کے معتبر ترین راوی، معتبر ترین مصنف آغا سیوطی، آغا سیوطی ہیں اور آغا نیشاپوری ہیں، جو بہترین تاریخ اور بہترین حدیث کے اور راوی ہیں. یہ لوگ کس کے؟ اہل سنت کے. انہوں نے کامل طور پہ کہہ دیا یہاں پہ جو مراد من کنت مولا فعلی هذا علی مولا، جو کہ صرف اور صرف علی مراد ہے. اور یہاں پہ دوستی کے معنی نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ولایت کے معنی ہے. یہاں پہ دوستی کے معنی نہیں ہے بلکہ آقا اور مولا کے معنی ہے یہاں پر. تو یہاں پر بھی نہ تاریخ میں اختلاف، نہ قائم اختلاف، نہ جو ہے فلسفے میں اختلاف. اب آ جائیے مقصد، توجہ کر، آ جائیے مقصد غدیر کیا ہے؟ مقصد غدیر ولایت اور نبوت کا اتصال. ایک کیا رہا؟ تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں. اس کے بعد فلسفے میں کوئی اختلاف نہیں. اب آ جائیے مقصد غدیر. مقصد غدیر کیا تھا؟ یعنی نبوت اور امامت، نبوت اور ولایت کے اتصال کا نام ہے مقصد غدیر. توجہ کریں، یہ نقطہ، نبوت اور امامت، نبوت ولایت کے اتصال کا نام ہے مقصد غدیر. جو دوسرے معنی میں یہ میں بیان کرتا چلوں، نبوت کے بعد امامت تداول میں امامت کا نام ہے غدیر. نبوت کو دوام دینے کا نام ہے غدیر. یہی تو مقصد تھا. نہ وہاں پہ اختلاف، نہ تاریخ میں اختلاف، نہ فلسفے میں اختلاف، نہ مقصد میں اختلاف. پھر اختلاف کہاں پر ہے؟ توجہ، یہ آیت کے ذریعے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. توجہ کا تعلق، اب اختلاف ہے تو کہاں ہے؟ اب یہاں پر توجہ کیجیے گا. دیکھیں میں ایک مقصد کی طرف لے کے جا رہا ہوں. دیکھیں یہ بھی ہر کوئی ذاکر جانتا ہے کہ کس طریقے سے الفاظ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نعرہ لیں، واہ لیں. بہت خوب جانتا ہوں میں بھی، ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ماحول، یہ طالب علموں کا ماحول اور ایسا ماحول جو بہت کم ملتا ہے. قوم میں بیٹھے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سے، تو لہٰذا کچھ لے کے جائیں، تبرک نہیں، کچھ لے کے جائیں یہاں سے. میں یہ عرض کرتا چلوں جو ابھی بھی نئے آئے ہیں، جو بھی نیا آئے گا پھر میں تکرار کروں گا. نہ کوئی تاریخ میں اختلاف، نہ فلسفے میں اختلاف، نہ جو ہے مقصد میں اختلاف. پھر اختلاف ہے کہاں؟ آپ جب تاریخ غدیر کو آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر 3 ایک ایسے نازک موڑ ہیں جس میں اختلاف ہے. ایک آیت کریمہ میں پروردگار نے کہا میں نے دین اکمال بھی کیا، اتمام بھی کیا. بس سوال اور آگے پڑھو. پروردگار 3 نازک موڑ ہیں جہاں پر انحراف ہو جاتا ہے انسان. توجہ کا تعلیم ہے. تاریخ میں بھی اختلاف نہیں، فلسفے میں بھی اختلاف نہیں، مقصد میں بھی اختلاف نہیں، لیکن اختلاف کہیں نہیں بلکہ یہاں پر انحراف کیا گیا. تاریخ میں اختلاف نہیں ہے، جملہ جناب، غدیر میں اختلاف نہیں ہے، غدیر میں انحراف ہے.
یہی تو شیطان کا کام ہے. شیطان کبھی آگے نہیں کہتا میں تمہارا دشمن ہوں، بلکہ یہ کہتا میں تمہارا دوست ہوں. دوست بن کے اختلاف کراتا ہے. تاریخ غدیر ایک ایسے حق کا نام ہے جہاں پہ اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. تاریخ یہاں پہ غدیر میں کوئی اختلاف نہیں. غدیر میں انحراف موجود ہے. اس انحراف کو جس نے سمجھ لیا وہ کبھی اختلاف نہیں کرے گا. سب سے پہلا توجہ کر آیت میں انحراف. یہاں پہ میں بہت خوبصورت طریقے سے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے درمیان یہ بات رکھوں گا. انشاءاللہ آپ بھی محسوس ہوں گے اور میں بھی جو ہے اپنے مقصد تک پہنچوں گا. سب سے پہلے آیت کریمہ پروردگار نے یہاں پہ 3 نقطوں پر اشارہ کروں. یہ میں عرض کیا غدیر میں انحراف ہے، اختلاف نہیں ہے. انحراف آیت کریمہ میں 4 آیت کریمہ اس غدیر میں نازل ہوئی جس 4 آیت کریمہ کا مصداق غدیر ہے. اس آیت کریمہ میں کیا آیات میں کیا کیا؟ انحراف ڈالا گیا. سب سے پہلا انحراف آیتوں میں انحراف. دوسرا انحراف آپ توجہ کا تعلیم ہے. رسول نے دیکھیں رسول ولایت علی کو اعلان کرنے کے لیے یہ تاریخ بھی گواہ ہے اور خود زبان رسول بھی گواہ ہے کہ رسول اسلام علی کی ولایت کو اعلان کرنے کے لیے لرز رہے تھے جن کا رنگ متغیر ہو رہا تھا. میں یہاں پہ سوال کروں گا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ آپ کو کفار کا ڈر نہیں؟ کفار تو استعمال ہو گئے، کفار کا کوئی ڈر نہیں دور دور تک، اور اس کے بعد آپ اعلان مسلمانوں کے درمیان کر رہے ہیں. پروردگار بھی کر رہے ہیں میں تجھے پناہ دوں گا. پروردگار کیوں رسول ڈر رہے تھے؟ رسول کا خوف کیا تھا؟ کیوں رسول؟ وہ رسول جو جنگوں میں اگر مسلمان شکست کھا جاتے تھے دلاسا دینے والا رسول، کسی چیز سے نہ ڈرنے والا، کافروں سے اور مشرکوں سے ڈرنے والا رسول. اب یہاں پر ولایت کے اعلان وہی مسلمانوں کے درمیان کر رہا ہے. کیوں رسول خوف کر رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے میں تجھے دشمنوں سے تمہیں پناہ دوں گا. اے رسول تم اعلان کرو میں تجھے پناہ دوں گا. اب کس بات کا پناہ مسلمانوں کے درمیان؟ کس بات کی پناہ مسلمانوں کے درمیان؟ رسول کس سے لڑ رہے ہیں؟ کیا ہم نے غدیر اور تاریخ غدیر اور فلسفہ پڑھنے کے بعد ہم نے توجہ کیا کہاں پہ ہمارا اختلاف ہے؟ ہم مسلمانوں کو کہاں پہ اختلاف ہے؟ ہم یہی لڑتے رہتے ہیں کہ ہمارا اختلاف تاریخ میں فلسفے میں مقصد میں ہے. ہمارا کہیں اختلاف نہیں ہے، ہمارے انحرافات میں اختلاف ہے. سب سے پہلا منحرف جب یہاں پہ کیا گیا، اب یہاں پہ سب سے پہلے مسلمانوں کو منحرف کیا گیا آیات کے ذریعے. اس کے بعد منحرف کیا گیا رسول اسلام کی جو درس اور خوف تھا کہ دیکھو رسول ڈر رہے ہیں، دیکھو رسول لرز رہے ہیں، رسول کا متغیر ہو رہا ہے. یہاں پہ کیا کیا گیا؟ رسول کو اب میں یہ سوال کروں گا یا رسول اللہ مسلمانوں کے درمیان ولایت کا اعلان کر رہا ہے لیکن خوف کس بات کا؟ اور پروردگار کی وعدہ کر رہا ہے کہ رسول میں تمہیں پناہ دوں گا. اور تیسرا مرحلہ ہے رسول اسلام بار بار اپنی تاریخ گواہ ہے، بار بار کہتے ہیں علی میرا ولی ہے، علی میری ولایت کو قبول، علی میرے بعد جانشین ہے، علی میرا خلیفہ ہے. سب کچھ بار رسول ابتدائے اسلام سے لے کر انتہائے اسلام تک رسول نے بار بار علی کا اعلان کیا اور سب مسلمان جانتے تھے. اس کے باوجود نے رسول کو کیا ضرورت تھی علی کا ہاتھ کو بلند کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ کس سے خوف تھا؟ کس کو بتانا چاہ رہے تھے مولا کائنات کو؟ کیا ہم نے غور و فکر تدبر کیا؟ اختلاف ظاہری کی روایات، اختلاف ظاہری تاریخ، ظاہری فلسفے، ظاہری مقصد پہ اختلاف نہیں بلکہ انحرافات میں. سب سے پہلے میں توجہ کا طالب ہوں. اب یہاں پہ پروردگار کر رہے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم. پروردگار کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دین سے کفار. تین کا میں جواب دوں گا اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگ انتظار مت کرنا. میں نے عرض کیا کہیں اختلاف نہیں ہے انحراف میں، اور تینوں روح کی طرف میں نے اشارہ کیا اور تینوں کا میں جواب دے کر اپنی تقریر کو تمام کیا دیتا ہوں. سب سے پہلا آیات میں انحراف. جب پروردگار کھلے آواز میں کھلے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم لا تخشوہم یخشوہون. پروردگار کہہ رہا ہے کہ
تمہارے دین سے کفار مایوس ہیں، تمہارے دین سے کفار مایوس ہیں، تم ان سے مت ڈرو، کفار سے مت ڈرو۔ پھر خوف کس بات کا، انحراف کس بات کا، توجہ کا طالب ہوں۔ اور پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم ڈرو تو کس سے ڈرو؟ یخشون، مجھ سے ڈرو۔ تم کفار سے نہیں ڈرو، تم پناہ میں ہو، تم ماں کے گود میں ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تم ڈرو، تم مجھ سے ڈرو۔ اور پروردگار الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اب توجہ کا طالب ہوں، اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہارے الیوم اکمل، میں نے تمہارے دین کو اکمال کیا اور تمہاری نعمتوں کو اتمام کیا۔ توجہ کا طالب ہوں، پروردگار سب سے پہلے کیا کر رہا ہے کہ تمہیں کفار سے نہیں ڈرنا چاہیے، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے دین کو، یہاں بھی ایک بار کہہ کہ تمہارے دین کو میں نے اکمال کیا۔ توجہ کا طالب، میں نے تمہارے دین کو اکمال کیا، میں نے تمہارے دین کو اتمام کیا۔ کیا مطلب؟ ایک مرتبہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہارا دین اکمال نہیں تھا، میں نے اکمال کیا، تمہارا دین اتمام نہیں تھا، میں نے تمہارے دین کو اتمام کیا۔ یہاں سے بہت خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اکمال اور اتمام۔ سوا پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد والے اکمال کیا۔ توجہ، اکمال اور اتمام میں بہت بڑا فرق ہے، توجہ کرنا۔ میں نے اکمال دین کیا، اتمام نعمت دین کیا، یعنی کیا؟ دین کو میں نے اکمال بخشا، دین کو میں نے نعمتوں کو تمام کیا۔ دین اگر نعمت اتمام میں نعمت نہ ہو تو ناقص، اکمال نہ ہو تو ناقص۔ اکمال اور اتمام میں فرق، توجہ، اکمال کس کو کہتے ہیں، اتمام کس کو کہتے ہیں؟ دونوں ناقص۔ اکمال کیا تو بھی ناقص تھا، اکمال کیا، اتمام کیا، ناقص تھا تو اتمام کیا۔ دونوں صورت میں دین ناقص تھا، دونوں صورتوں میں اتمام ناقص تھا۔ مسلمان یہاں پر گمراہ ہوئے، توجہ کرنا، مسلمان یہاں پر گمراہ ہوئے۔ اب یہاں پہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے اکمال کیا، یعنی اکمال اور اتمام میں کیا فرق ہے؟ اب مسلمان یہی کہتا ہے دین تو دین ہے، چاہے اکمال ہو اتمام ہو۔ پروردگار نے سب کمال کر دیا، کہ پروردگار نے دین کو تمام کر دیا۔ اب دین کو تمام ہونے کے باوجود بھی کیوں ناقص ہے دین؟ اب وہ کون سی چیز نقص تھی دین میں جو پروردگار اکمال اور اتمام کر رہا ہے؟ توجہ کا طالب ہوں، سب سے پہلے یہ بتانا چاہے اکمال اور اتمام میں بڑا فرق ہے۔ توجہ، یہ فرق اگر ہم نے سمجھ لیا تو مسلمان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اکمال اور اتمام میں فرق یہ ہے عزیزان محترم، اکمال کہتے ہیں، توجہ، اکمال کہتے ہیں کوئی چیز، مثال کے طور پر میں ایک چھوٹا مثال کروں، اکمال اس وقت کہتے ہیں جسم ہے انسان کے پاس روح نہ ہو، جسم سالم ہے، ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، آنکھ بھی ہے، سب کچھ جسم سالم ہے، کوئی نقص نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ جسم اکمال نہیں ہے جب تک اس کی روح نہ ہو۔ اکمال اس صورت میں جسم نہیں ہو سکتا جب تک اس کی روح نہ ہو۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم نے دین کو دیکھا، دین کو لیا، دین کو پرکھا، دین کا جسم تو لے لیا لیکن روح نہیں لی۔ یہاں پہ انحراف، توجہ کرو، اختلاف نہیں ہے، انحراف ہے۔ یہاں پر مسلمان کہتے ہیں، توجہ کرو، مسلمان کہتے ہیں کہ رسول کے بعد، قرآن کے بعد، اسی لیے تو خلیفہ دوم نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کیا کافی ہے؟ قرآن کافی ہے۔ ارے قرآن تو لے لیا، روح قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن تو لے لیا، روح قرآن کو چھوڑ دیا، دین تو لے لیا، روح دین کو چھوڑ دیا۔ اب یہاں پہ پروردگار کرے کہ پروردگار دین تو کامل ہے لیکن اکمال نہیں ہے،
ایک امام ایک شرط ہے کہ تم علی ابن ابی طالب کی ولایت کو مانو گے. اب اتمام نعمت. اب یہاں پہ اتمام اور اتمام توجہ. اتمام کہتے ہیں ایک ایسی چیز جس میں نقص ہو. جس طریقے سے آپ نے گھر بنا دیا, گھر میں دروازہ نہ ہو, گھر میں چھت نہ ہو. پورا گھر تو بنایا لیکن جس میں چھت نہیں ہے. پورا گھر تو بنایا جس میں دروازہ نہیں ہے. تو یہ گھر کیا ہوگا؟ ناقص ہوگا, کامل نہیں ہوگا. تو پروردگار کہہ رہا ہے اتمام نعمت کی میں نے دین ایک نعمت ہے. اتمام اس صورت پہ ہوگا جب تم ولایت علی کو مانو گے. گھر تو ہے لیکن تمہارے پاس دروازہ نہیں ہے. گھر تو ہے تمہارے پاس چھت نہیں ہے. یہی تو مسلمان گمراہ ہوتے ہیں. کہاں پہ مسلمان گمراہ ہوتے ہیں؟ یہی گمراہ ہوتے ہیں. ارے دین تو ہے, ارے ان کو کیا معلوم جس میں دین ہے روح دین موجود نہیں ہے. جس دین کو تم مانتے ہو وہ صرف جسم ہے, دین کا روح نہیں ہے. دین تو دیکھ رہے ہو لیکن روح دین تمہارے پاس نہیں ہے. اب میں نے عرض کیا اختلاف تاریخ میں, مقصد میں اور ہدف میں نہیں ہے. اختلاف انحرافات میں ہے. آیات کو گمراہ کر دیا گیا, آیت کی مصداق سے گمراہ کیا گیا, آیات کو جو ٹول مٹول کر دیا گیا. یہاں پہ پروردگار صاحب فرمان سے کیا کرا کہ دین تمہارے کفار تمہارے دین سے مایوس ہیں. لیکن کیوں اختلاف ہو گیا, کیوں انحراف ہو گیا؟ اس لیے انحراف ہو گیا اے مسلمانوں تم نے دین کو تو لے لیا, روح دین کو نہیں چھوڑا. اب اس کے بعد توجہ کا تعلیم, پھر کہاں پر انحراف کیا گیا؟ رسول اسلام, میں ایک سوال کروا پاؤں رسول, جس طرح سے میں نے عرض کیا رسول اسلام خوف کس بات کا کر رہے ہیں, ڈر کس بات کا ہے؟ پروردگار واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ کفار تم سے مایوس ہے. ڈر کس بات کا ہے رسول کو؟ کیوں رسول کا بار بار رنگ متغیر ہوتا جا رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کو انکار غدیر کا ڈر نہیں تھا. رسول کو انکار کفار سے ڈر نہیں تھا. رسول کو کفار سے ڈر نہیں تھا. پھر کیوں رسول اسلام کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا تھا؟ ارے یا رسول اللہ مسلمانوں کے درمیان آپ اعلان کر رہے ہیں, یا رسول اللہ کفار سے پناہ ہے, یا رسول اللہ مسلمان کی تعداد زیادہ ہے, یا رسول اللہ ہر چیز خداوند عالم تو آپ سے وعدہ کر رہا ہے کہ اے رسول تم اپنی رسالت کا, تم اے رسول تم ولایت کا اعلان کرو, میں تمہیں خوف سے بچاؤں گا, تمہیں بھی پناہ دوں گا, کفار سے کوئی ڈر نہیں, مسلمانوں کے درمیان اعلان رہا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پناہ دے رہا ہوں, لیکن پھر بھی رسول کا متغیر کیوں نہ ہو رہا ہے؟ اس لیے رسول کا متغیر ہو رہا ہے. غیروں سے رسول کو ڈر نہیں تھا. رسول کو غیروں سے ڈر نہیں تھا. رسول کو اگر ڈر تھا تو کچھ ناپہن لوگوں سے ڈر تھا. اس لیے کہ علی کی ولایت کا تو اعلان کروں گا, قبول تو کریں گے لیکن اقرار نہیں کریں گے. قبول تو کریں گے, اقرار نہیں کریں گے. اب یہاں پہ رسول کو کس سے ڈرتا؟ اپنوں سے ڈرتا, مسلمانوں سے ڈرتا. کفار سے رسول کو ڈر نہیں تھا بلکہ مسلمانوں سے ڈر تھا. اس لیے کہ مسلمان اس سنگین چیز کو سمجھ نہیں پائیں گے. یہ کیوں نہیں سمجھ پائیں گے؟ یا تو مسلمان نادان ہوں گے یا تو مسلمان کے اندر مشاہبت پرستی غالب ہو جائے گی, عہدہ پرستی غالب ہو جائے گی, یا نادان ہوں گے مسلمان, علی کی ولایت کو نہیں سمجھ پائیں گے. اس لیے کہ علی اور رسول اسلام کے بعد آپ نے تاریخ میں توجہ کیا ہوگا, جب بھی کسی بھی نبی کے مقابل میں کوئی آتا تھا تو کون آتا تھا؟ دشمن بن کے آتا تھا. رسول کے مقابل میں جو کوئی دشمن آیا, کفار الگ اعلان دشمن بن کے آئے تھے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں اب وہاں پر کون دشمن بن کے آئے تھے؟ دشمن اعلان کر کے آ رہے تھے. لیکن رسول اسلام کو اس بات کا ڈر تھا, میرے بعد علی کو کوئی دشمن بن کے نہیں آئے گا بلکہ دوست بن کے آئے گا اور پیچھے سے چھڑا اٹھے گا. یہ رسول اسلام کو تمام تر خوف تھا. اسی لیے رسول اسلام کا رنگ
متخیل ہو رہا تھا. کئی کفار کو میں نے تو سمجھا دیا, بت پرستوں کی مخالفت میں نے کر لی, لیکن مسلمانوں کی مخالفت کون کرے گا؟ مسلمانوں کی مخالفت کون کرے گا؟ اب یہاں پہ پروردگار سے کہوں گا پروردگارا, اب یہاں پہ مسلمان تو اختلاف کر گئے, مسلمان تو منحرف ہو گئے, لیکن ان کو کون سمجھائے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جب تک خود مسلمان نہیں سمجھیں گے اس وقت تک میں ان کو ہدایت نہیں کروں گا. کھلا اعلان پروردگار کہہ رہا ہے کہ جب تک خود قوم سدھرنا نہیں چاہے گی اس وقت تک, جب تک وہ خود بدلنا نہیں چاہیں گے اس وقت تک میں ان کی ہدایت نہیں کروں گا. اب یہاں پہ سمجھ, جب تک یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے کہ غدیر ایک تاریخ کا نام نہیں ہے, بلکہ غدیر ایک اصلاح فکری کا جنجن ہے. اگر وہاں پہ اصلاح نہیں ہوگی تو ہمیشہ انسان اور مسلمان گمراہ ہی رہیں گے. پروردگار سے جب ہمیں پوچھا پروردگارا اب ہم مسلمان کیسے ہدایت پائیں گے, پروردگار کہہ رہے کہ کھلا اعلان کر رہا ہے قرآن مجید میں کہ جب تک خود مسلمان ہدایت پانا نہیں چاہیں گے, جب تک خود تبدیلی نہیں لے جائیں گے اس وقت تک میں ہدایت نہیں کروں گا. یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ غدیر کو شعور اور غدیر شعوری اور غدیر فہمی کی بہت ہی ضرورت ہے مسلمان کو. جب تک مسلمان غدیر فہم نہیں ہوگا, شعور غدیری نہیں رکھے گا, اس وقت تک خدا بھی نہیں چاہے گا ان کی ہدایت کرنا. عزیزان محترم, میں یہیں پہ شاید زیادہ وقت لے گیا, وقت کا معلوم نہیں ہو رہا ہے. بہرحال جیسے کہ میں نے عرض کیا, خلاصہ یہ ہے عزیزان محترم, غدیر میں کوئی اختلاف نہیں ہے, غدیر میں انحراف ہے. غدیر پڑھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ غدیر کو سمجھنے کی چیز ہے. غدیر پڑھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ سمجھنے کی چیز ہے. غدیر ایک تفکر ہے, ایک تدبر ہے, ایک سوچ ہے, ایک فکر ہے. غدیر ایک مکان زمان کا محتاج نہیں ہے بلکہ غدیر تفکر, شعور, تدبر کی ضرورت ہے. جس نے تفکر کیا, تدبر کیا, شعور غدیری رکھا, فہم غدیری رکھا, وہ کبھی گمراہ نہیں. اور ایک مرتبہ میں عرض کرتا ہوں, غدیر میں اختلاف نہیں ہے, غدیر میں انحراف. میں یہیں پر اپنے معروضات کو ختم کیے جاتا ہوں. سب کے چہرے مجھائے گئے, تو آپ لوگوں کو ڈر ہے کہ کئی 40 منٹ کی اس میں ہو گئے, تو میں اپنی تقریر کو بتاؤں اس دعا کے ساتھ. پروردگارا تیرا 1000 مرتبہ ہر نفس شکر ہے کہ پروردگار تو نے ہمیں غدیر فہم, شعور غدیری کی قوم میں پیدا کیا. جس طریقے سے آج بہترین دعا ہے الحمدللہ الذی جعلنا علی مسلمین. یہ بہترین دعا ہے واقعی. جتنا آج انسان پڑھے گا اتنا اس کو ثواب بھی ہے, اور خدا عالم اس کے برکات اچھے خاصے رکھیں. پروردگار سے دعا, پروردگار جو مومن, جو طالب علم, جو طالب علم اس محفل میں اپنی شرعی حاجات, اپنی مشکلیں لے کر آئے, پروردگار ان کی حاجت کو پورا فرما, اور اس تمام مشکلات کو مسافر ہیں سب, تمام ان کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار بحق محمد والدین جو بھی بیمار ہیں, بیمار کربلا کا واسطہ ان کو شفا عنایت فرما. پروردگار یہ دنیا ظلم جور سے بچ کے بیماری ہمارے والد وارث اور تیری آخری اجرت کے ذریعے متعجل فرما, اور ان کے عوام انسان شمار فرما. وعجل فرجهم في المرضى